ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. حضرات، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اس عظیم شخصیت اور اس عظیم رہبر کے عرس چہلم میں شرکت کر رہے ہیں جس کو ساری دنیا حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. وہ تاج الشریعہ جن کی شان اور جن کا مرتبہ یہ کسی ایسے گہرے سے نہیں بلکہ وہ لوگ جو صاحب نظر ہوتے ہیں ان سے مقام تاج الشریعہ پوچھئے، وہ بتائیں گے کہ تاج الشریعہ کی شان کیا ہے. سرکار تاج الشریعہ ویسے تو بہت سی کرامتیں ہیں، بے شمار میرے مرشد کی کرامتیں موجود ہیں. سب سے بڑی کرامت تو حضرت کی یہی کہ جو شریعت پر استقامت، یہ سب سے بڑی کرامت ہے. سبحان اللہ سبحان. اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات اور آپ کے ذہن نشی کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بہت ذمہ دار اسٹیج ہے اور ذمہ دار علماء اکرام یہاں متشریف رکھتے ہیں. میں بولنے کی جسارت و ہمت کر رہا ہوں اپنے مرشد کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں. آج کچھ لوگ نہ جانے کیسی کیسی گڑ گڑ کر کے کرامتیں اپنی تقریر کامیاب کرنے کے لیے بیان کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھو، گڑے وہ جس کے پیر میں کرامت نہ ہو. بھائی سبحان اللہ. جس کا پیر صاحب کرامت نہ ہو وہ گڑے. اللہ کا شکر ہے ہمارے پیر کا چہرہ ہی بڑی کرامت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. اور اپنے تو سب تعریف کرتے ہیں بھائی، بہت اچھا ہے زاہد. اپنے کی تو سب تعریف کرتے ہیں، لیکن کوئی غیر اگر تعریف کرے یہ بڑی بات ہوا کرتی ہے. اور ان کا چہرہ بھی قسم خدا کی، ایسے لوگ بھی جنہوں نے دیکھا مسلمان نہیں تھے، کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہیں اور کی نہیں اپنے یہاں کی بتاتا ہوں. 16 اگست 2016 کو مرشد برحق حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ میرے یہاں میرے غریب خانے پہ تشریف لائے. حضرت آ گئے. دوسرے دن شام کو 2 غیر مسلم لڑکے جو مسلمان نہیں تھے میرے پاس آئے. آنے کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں مسلمان کر لیجئے، داخل اسلام کر لیجئے. میں نے پہلے ان کو کلمہ پڑھایا، داخل اسلام کیا. سبحان اللہ سبحان. پھر میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ اتنی جلدی سب کچھ کیسے، آپ کے ذہن میں یہ بات کیسے آ گئی؟ ابھی تک تو آپ غیر مسلم تھے، مسلمان نہ تھے، لیکن اسلام کی محبت کیوں اتنی جلدی جاگ گئی؟ تو کہنے لگے ہم کشمکش میں رہتے تھے، سوچتے تو تھے پہلے کہ کون سے مذہب کو اپنایا جائے، کون سا مذہب سچا ہے، مسلمان ہو یا کسی اور مذہب میں جائے، یا جس مذہب میں ہے یہی مذہب سچا ہے. فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے. لیکن کل آپ کے یہاں جو آپ کے بریلی کے جو حضرات آئے تھے، ہم نے ان کا چہرہ دیکھا تو ہم نے فیصلہ کر لیا، ارے جب بریلی کے حضرت کا چہرہ ایسا ہے تو مدینے والے آقا کا جلوہ کیسا ہوگا؟ زندہ باد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا فیض کا دریا، علامہ حضور اسجد میاں صاحب قبلہ. زندہ باد زندہ باد. اعلی حضرت اعلی اعلی حضرت اعلی. تو میرے دوستو یہ ہے میرے مرشد کا کمال، سمجھے؟ میں نے آپ سے کہا کہ ان کا چہرہ بھی بڑی کرامت تھا. میں نے اس کی مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی. یہ تو 2 وہ تھے جو اسی دن آئے تھے. اس کے بعد بھی ایک آیا تھا میرے برابر کا، میرے پڑوس میں ایک گاؤں ہے ٹوٹل غیر مسلموں کا، اس سے آیا تھا وہ چھپ کر کے. اس نے بھی اسی دن کہیں حضرت کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا. وہ بھی اس کو تو وہی بریلی شریف آ گیا وہ
میں نے حضرت ہی کے ہاتھوں پر اس کو مسلمان کرایا اور بیعت بھی اس نے کی. تو یہ میرے مرشد کا کمال اور ان کا یہ چہرہ تھا کہ جو اپنے آپ میں ایک بڑی کرامت تھا, اور نہ جانے کتنی کرامت ہے. میں ایک کرامت بھی اور بیان کر دوں بہت تیزی کے ساتھ جو میرے ساتھ ہوئی. اگر آپ کے سامنے کوئی کہے کہ ایک آدمی سمندر کے دریا کے اندر اترا لیکن وہ سوکھا نکل آیا, آپ کہو گے کیسی باتیں کرتے ہو, یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن الحمدللہ میرے مرشد کے کرم سے اس فقیر قادری کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. یہ میں نے مثال دی ہے آپ کو, میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. یہی بریلی شریف میں میری ماربل کی دکان ہے. حضور منانی میاں صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے داماد حضرت محسن میاں صاحب جی, ان کے ہاں پتھر آیا تھا, بڑی بڑی تھپیاں تھیں, 5-5.5 فٹ کی تھپیاں. میرا معمول رہتا ہے کہ میں حاضری دینے آتا ہوں. میں ادھر سے نکل رہا تھا, میں رکا دکان پہ, میں نے پوچھا اس سے کس کا مال جا رہا ہے, بتایا فلاں صاحب کا جا رہا ہے. میں کہا ٹھیک ہے, میں آگے حاضری دینے کے لیے. یہ ارادہ تھا کہ مرشد کو کی موجود تھی کہ حضرت کی زیارت کروں گا اور بارگاہ اعلی حضرت میں حاضری بھی دینا ہے. مرشد کی زیارت کی حاضری دی. ابھی درگاہ شریف سے باہر آ رہا تھا کہ ابھی دروازے پہ پہنچا, محسن بھائی کا فون آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پتھر میں دب کے آپ کے مزدور کی موت ہو گئی ہے, آپ کا مزدور مر گیا ہے. قسم خدا کی میں بارگاہ اعلی حضرت میں ہوں. میں نے بارگاہ اعلی حضرت میں اپنے مرشد کا وسیلہ پیش کیا اور میں نے عرض کیا حضور میں آج برباد ہو جاؤں گا, میں کہاں سے اس کا بدل لاؤں گا. حضور میری عزت و آبرو آپ کے ہاتھ ہے, آپ کو واسطہ میرے مرشد کا. یہ جملے میں نے کہے. اس کے بعد میں فوراً پہنچا جس اسپتال میں اس کو لے کے گئے تھے. پتھر کو توڑ کے تھپیوں کے اندر سے اس کو نکالا گیا. جس اسپتال میں اس کو لے کے گئے, اتفاق سے وہ ڈاکٹر بھی جاننے والا, میں سیدھا ڈاکٹر کے چیمبر میں گیا. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کیا حال ہے. دو ڈاکٹر موجود تھے, ایک نے میرے اس کاندھے پہ ہاتھ رکھا, ایک نے اس کاندھے پہ ہاتھ رکھا. وہ کہنے لگے مولانا تم قسمت کے بڑے دھنی ہو, ارے جس کو مردہ سمجھ کے لائے تھے مرنا تو بڑی بات ہے, اس کے بدن پہ ذرا سی خراش بھی نہیں آئی ہے. سبحان اللہ وہی, سبحان اللہ وہی, زندہ باد, سبحان اللہ وہی, ماشاء اللہ, سبحان اللہ وہی. تو میرے دوستو یہ ہے میرے مرشد کی برکتیں, میرے مرشد کے نام کی برکت. آپ کو جب ضرورت پڑے میرے مرشد کا وسیلہ پیش کر کے مانگنا. میرا دعویٰ ہے آپ کی دعا کبھی خالی نہیں جائے گی, بلکہ رب قدیر آپ کی دعا کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. عقیدت ہونا چاہیے دل سے. بہت سی ایسے واقعات ہیں, بہت سی کرامتیں حضرت کی ہیں, لیکن میں بس چلتے چلاتے حضرت بڑا معذرت کے ساتھ ایک ضروری بات آپ کے سامنے, کیونکہ آج کل معاملات اور بھی بہت زیادہ سامنے آنے لگے ہیں, کچھ جانشینی والے بھی. میں نے عرس رضوی کے موقع پر بھی میں نے یہ جملے کہے تھے اور میں پھر وہ جملے دہرا دینا چاہتا ہوں. لوگ پریشان ہیں کہ حضرت کا جانشین کون ہے, حضرت کی جانشینی کو لے کے لوگ حیرت میں کہ جانشین کون ہے. تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت کا جانشین کوئی اور نہیں, ان کے شہزادے حضور عزت میاں صاحب قبلہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ یاد رکھیے. اور کیسے, اس کی میں دلیل بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے زمانے میں جب لوگ یہ کہتے تھے کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے تعلق سے کہ حضرت کے بعد کیا ہوگا, کون سنبھالے گا, اور ہم نے اپنے اساتذہ سے, بزرگوں سے سنا ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ خود فرماتے تھے کہ میں اس سوچ میں رہتا ہوں کہ میرے بعد میری مسند کو کون سنبھالے گا, لیکن آگے ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا اختر اس کو ضرور بچا لے گا. واہ, سبحان اللہ, کیا بولیے, کہتے میرا اختر اس کو ضرور بچا لے گا. اور وہ دور بھی یاد کیجئے, وہ نسبندی کا دور, کہ جب نسبندی کا دور آیا تھا اس وقت جب وہ لوگ جنہوں نے جواز کے فتوے دے دیے, بڑی بڑی خانقاہیں جو مرکز بننے کا خواب پہلے سے دیکھ رہی تھی اور آج بھی دیکھ رہی ہے, ان لوگوں نے بھی جب اس مسئلے, اس گورنمنٹ کے حکم کو سنا سب خاموش تھے. لیکن بریلی سے اگر کھڑی ہونے والی ذات تھی تو کوئی اور نہیں, میرے مفتی اعظم کی ذات تھی, جنہوں نے فتوا دیا کہ نسبندی حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. وہی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں, فتوا لکھنے والی ذات کون تھی, اس کو بھی سنیے. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے فتوا کس کو حکم دیا لکھنے کے لیے,
میرے پاس ایک جگہ سے ابھی فون آیا تھا اس تقریر کو سننے کے بعد کہ وہ کہنے لگے، ایک صاحب کا نام لیا کہ ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے لکھا. میں نے کہا ایک بات یاد رکھیے، سچا کون ہے؟ وہ جو اس گھرانے کا ہے یا جو جس کا دور کا اس سے تعلق ہے؟ میں نے کہا سچائی یہی ہے. میں نے تصدیق کی ہے، اس کے بعد بیان کیا ہے. حضرت کی موجودگی میں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے. وہ فتویٰ کس نے لکھا؟ تو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے حکم دیا حضور تاج الشریعہ کو، اختر رضا تم فتویٰ لکھو. کیوں حکم دیا؟ تاکہ دنیا دیکھ لے وہ لوگ جو کہتے ہیں مفتی اعظم کے بعد ان کا جانشین کون ہوگا، تو وہ دیکھ لے میرے مفتی اعظم نے یہ اشارہ فرما دیا تھا کہ میرا جانشین کوئی اور نہیں، میرا لاڈلا اختر رضا ہوگا. ہاں ہاں سبحان اللہ بھائی، زندہ باد زندہ باد. اور دنیا نے دیکھا وہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی کیسے جانشین تھے. دنیا نے دیکھا. میں بہت تیزی کے ساتھ آج اس کا بھی جواب، جو لوگ کہتے ہیں اب کیا ہوگا، تو حضرت نے اپنی حیات ظاہری میں ہی اس چیز کا اشارہ فرما دیا. مجھے وہ دن بھی یاد ہیں کہ میں نے کچھ جگہوں کے لیے حضرت سے ایک مرتبہ، حضرت کے وصال سے 1 سال قریب میں نے عرض کیا تھا تاریخ کے لیے، تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ اب مجھے پریشان مت کرو، عزت کو لے کے جایا کرو. حضرت کے جملے یہ اشارہ نہیں تو اور کیا ہے. اور اس سے بڑا اشارہ جو مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے کیا تاج الشریعہ کے لیے، لیکن تاج الشریعہ نے عزت میاں کے لیے کیا اشارہ کیا؟ اگر عقل ہو تو سنو میرے دوستو، دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے جاؤ. لوگ گمراہ کرنے کی بات کریں مت آنا، اس لیے ان کا جانشین کوئی اور نہیں، ان کا لاڈلا ہے. اس کا حوالہ سنیے. ابھی جب راشٹریہ گان کی بات آئی تھی، جی جب کہا گیا کہ راشٹریہ گان گایا جائے، مدرسوں کی ویڈیوگرافی کو کہا گیا، حیرت تو تب ہوئی کہ شوٹنگ مدرسوں کی شروع کرائی گئی لیکن فلم باباؤں کی ریلیز ہو گئی. جس کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا، الحمدللہ نہ وہاں کل آتنگواد تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک وہاں آتنگواد جی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان. جہاں تھا وہاں نکل کے آ گیا. جب راشٹریہ گان کی بات آئی، میرے تاج الشریعہ نے، وہی وقت تھا جب نسبندی کا دور تھا، گورنمنٹ، اس وقت کی گورنمنٹ کا فرمان تھا. آج بھی راشٹریہ گان کے تعلق سے جب یہ فرمان جاری کیا گیا تو میرے تاج الشریعہ نے اپنے لختے جگر حضور اسد میاں صاحب کو حکم دیا، اسد رضا بیان دو تاکہ دنیا جان لے کہ میرا جانشین کوئی اور نہیں، میرا لختے جگر اسد رضا ہوگا. اللہ سبحان اللہ بھائی، زندہ باد زندہ باد. بے شک واہ واہ زندہ باد سبحان اللہ میرے سبحان. بھائیو، جانشین حضور تاج الشریعہ، قائد اہل سنت، حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی اسد رضا خان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، یہ حضرت کے سچے جانشین ہیں، ان کے وارث ہیں. ان کے سوا کوئی کسی کا اعلان کرے ہمیں مطلب نہیں ہے. ہمیں اپنے مرشد کے اس اعلان سے مطلب ہے، ہمیں دنیا سے مطلب نہیں، ہمیں اپنے مرشد کی بارگاہ سے عقیدت ہے. اس لیے عمل کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو کچھ بھی بیان کیا اگر کوئی لغزش ہو گئی ہو، اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب لوگ مل کے کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.